اتنے مینڈک آ گئے کہ گھروں میں مینڈک، بستر پر مینڈک، اندر مینڈک، باہر مینڈک۔ اگر پکانے کے لیے لکڑیاں جلائیں اور کچھ چولہا وغیرہ جلائیں تو وہ چولہا بھی مینڈکوں سے بھر جاتا تھا۔ اگر ہانڈی کا ڈھکن اٹھاتے تھے تو اس میں اچھل کر مینڈک جو ہیں وہ اس میں چلے جاتے تھے۔ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ اب کیا کریں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام، اور کوئی دروازہ تو تھا ہی نہیں نا، بھئی اللہ کا دروازہ موسیٰ علیہ السلام تھا اور اللہ کا دروازہ جو ہے وہ رسول اللہ ہے ہمارے۔ آپ نے اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو رسول اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی بات ٹالتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی تکلیف ہے ادھر پیش کریں نا درخواست، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو مینڈک کا جو عذاب تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ آخر میں پھر ودما، جب وہ پھر نافرمان ہوئے تو ہم نے ان پر خون کا عذاب نازل کر دیا۔ خون، پانی مٹکے سے نکالتے ہیں گلاس میں تو دیکھتے ہیں وہ خون ہے، پانی پھینک کر نہر یا دریا پر جاتے ہیں، وہاں سے پانی بھرتے ہیں، وہاں پانی ہے، جیسے ہی مٹکے میں ڈالتے ہیں تو خون ہے۔ پیاس سے مرنے لگے، پھل کاٹتے ہیں، مالٹا یا موسمبی یا سیب، اس کو کاٹتے ہیں، اس کا رس چوسنے کی کوشش کرتے ہیں تو خون، وہ بھی خون۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ ان کے لیے ہر چیز خون بنا دی اور بنی اسرائیل بہترین پانی پی رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ اتنے تنگ ہو گئے کہ فرعونیوں کی عورتیں پیاس سے جب مرنے لگی تو بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آ کر کہتی تھیں کہ تم مہربانی کر کے پانی اپنے منہ میں ڈالو اور وہ پانی اپنے منہ سے ہمارے منہ میں کلی کر دو تاکہ ہماری پیاس بجھے۔ وہ رحم دل تھیں، وہ پانی منہ میں لیتی تھیں اور ان کے منہ میں جب کلی کرتی تھیں، جب تک بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں تھا تو پانی تھا، جیسے ہی فرعونی کی منہ میں ڈالا تو خون بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ فاستکبروا، مگر انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوم مجرمین، کیونکہ وہ قوم ہی مجرم تھے، مجرمین میں سے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر ہجرت کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات جب نکلے، فرعونیوں کو پتہ چل گیا، فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرنے لگا۔ دریائے نیل پر جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پہنچی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرف سے پانی کو روک دیا، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔
اور ہوا کو حکم دیا تو سڑک جو بیچ میں بنی تھی ہوا نے اس کو ایک دم خشک بھی کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم دریا کو پار کر کے نکل گئی. پیچھے سے فرعونی پہنچ گئے. جب فرعونی پہنچے اور وہ بھی داخل ہوئے اسی راستے میں، جب ان کا لشکر بالکل بیچ میں آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ غرق کر دو ان کو. فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کی قوم بھی غرق ہو گئی. اس وقت فرعون نے کہا کہ یا اللہ اس دفعہ مجھے معاف کر دے تو میں آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تیرا وقت ختم ہو گیا، تجھے میں نے بہت مہلت دی، اب تیری توبہ قبول نہیں ہے. وہاں تو یہ ہوا، اور یہاں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرا امتی اگر اس کی ٹانگوں سے سانس نکل جائے، گھٹنوں تک آ جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، بخشش کر دے گا. اور اگر اس کا سانس ناف تک آ جائے اور پھر بھی وہ توبہ کر لے تب بھی اللہ اس کی بخشش کر دے گا. اور اگر اس کا سانس حلق تک آ جائے اور حلق تک آنے پر وہ اللہ سے توبہ کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا. عزیز دوستو، دریا نے ان کو غرق کر دیا، لیکن ساری قوم تو غرق ہو گئی. ایک شخص بچ گیا، وہ مسخرہ تھا. مسخرہ جو ہوتے ہیں نا، بادشاہ لوگ مسخرے رکھتے ہیں جو ان کو ہنساتے رہتے ہیں. فرعون کے دربار میں بھی ایک مسخرہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کیا کرتا تھا، اور اس نقل میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا ہاتھ میں لیتا تھا. بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک جل گئی تھی، تو آپ ذرا توتلے بولتے تھے، تو وہ بھی توتلا پن کی باتیں کرتا تھا اور فرعونیوں کو ہنساتا تھا. جب اس کو بچا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو کیوں بچایا، یہ تو میرا دشمن تھا، یہ تو میری نقلیں اتارتا تھا، میرا مذاق اڑاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل، اے میرے کلیم، میں کیسے اس کو عذاب کر سکتا ہوں، یہ میرے محبوب کی، میرے نبی کی نقل کرتا تھا، اس لیے میں اس کو عذاب نہیں کروں گا. جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا ہے جھوٹی، اس کو اللہ بخش دیتا ہے. تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے، چاہے جھوٹی کرے، مگر اپنی زندگی کو حضور کی نقلوں میں بنا دے. حضور کیسا کپڑا پہنتے تھے ویسا پہنے، حضور پگ کیسے صافہ باندھتے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور کے پاس عصا ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا تھی، حضور کی کیا کرتے تھے، وہ کرتے. اگر ہم اس کو اپنا لیں، وہ تو جھوٹے سے کرتا تھا، ہم اگر کریں گے تو سچائی سے کریں گے. تو کیا اس شخص کو اللہ عذاب کرے گا جو اس کے محبوب کی نقل کرے؟ ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں. اس زمانے میں جہاں ہر چیز سائنس نے، عقل نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کی ہیں، وہاں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے
کہ اگر تم سید ہو تو آگ پر چل کر دکھاؤ، آگ پر چل کر دکھاؤ۔ سید کو آگ نہیں جلاتی، آگ پر ماتم کیا جاتا ہے۔ شیعہ حضرات جو ہیں آگ پر چل کر جاتے ہیں ماتم کرتے ہوئے، اور لوگ